بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ سعدی کی حکایات کا بیان چل رہا تھا۔ اگلی حکایت ہے شہنشاہ ایران۔ ایران کے بادشاہ جمشید کی محبوبہ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ریشمی کفن پہنا کر دفنا دیا۔ چند دن بعد اس کی یاد میں ستایا تو قبر پہ گیا تاکہ اپنے دل کے ارمان آنسوؤں کی شکل میں نکالے۔ جب دیکھا تو کفن بوسیدہ ہو چکا تھا۔ حسرت کے ساتھ کہنے لگا، یہ ریشمی لباس میں نے بزور ریشم کے کیڑوں سے چھینا، لیکن قبر کے کیڑوں نے مجھ سے چھین لیا۔ اس حکایت سے سبق ملا کہ کفن معمولی ہو یا قیمتی، قبر کی مٹی کو اس کو تار تار کر دیتی ہے۔ کیڑے کھا جاتے ہیں، لہذا کپڑے عمدہ پہننے سے بہتر ہے اعمال صالحہ کا اہتمام کیا جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک گویے کے 2 شیروں نے میرے جگر کو کباب کر دیا، جن کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ ہائے افسوس، ہمارے بغیر پھول و لالہ زار کھلتے رہیں گے، یہ ساون بادوں گزرتے رہیں گے، حالانکہ ہم خاک میں مل چکے ہوں گے۔ اگلی حکایت سونے کی اینٹ۔ ایک پرہیزگار شخص کو سونے کی اینٹ مل گئی، جس نے اس کا دماغ خراب اور دل کو تاریک کر دیا۔ ساری رات رقص کرتا رہا کہ اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، سنگ مرمر کا محل بناؤں گا، اس میں سندل کی لکڑی کا کام کروں گا، دوستوں کے لیے ایک خاص کمرہ بناؤں گا جس کا دروازہ باغ کی طرف کھلے گا۔ کپڑوں کو پیوند لگا لگا کر تنگ آ گیا ہوں، اور چولہے کی گرمی نے میری آنکھیں اور مغز جلا دیا ہے۔ اب سخت کمبل چھوڑ دوں گا کہ اس نے میرا جسم چیر لیا ہے۔ اب تو ریشمی بستر تیار کراؤں گا۔ نماز اور روزہ چھوڑ بیٹھا، ذکر و دعا سے کنارہ کش ہو گیا، متکبرانہ چال چلتے چلتے جنگل کی طرف چل دیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک قبر کے سرانے ایک شخص اینٹیں بنا رہا ہے۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو آنکھیں کھل گئیں اور اپنے آپ کو کہنے لگا، شرم کر، سونے کی اینٹ میں دل لگا کے سب کچھ بھول گیا ہے۔ ایک دن تو تیرے وجود کی مٹی سے اینٹ بنا لی جائے گی۔ لالچ کا منہ ایک اینٹ سے تو نہیں بھرتا، حرص کے درع جیحون کے آگے ایک اینٹ سے بند نہیں باندھا جا سکتا۔ تو نفع کی فکر میں اپنی عمر کی پونجی برباد کر بیٹھا۔ بعد صبح تیری قبر پہ اتنا گزرے گی کہ تیرے وجود کی مٹی کا ذرہ ذرہ بکھر جائے گا۔ تمناؤں کی گرد نے تیری آنکھوں کو سی دیا ہے، اور ہوس کی لو نے تیری زندگی کی کھیتی برباد کر دی ہے۔ غفلت کا سرما آنکھوں سے نکال، کیونکہ کل تو خود قبر کی مٹی کے نیچے سرما بننے والا ہے۔ انسان کو سونے چاندی کے چکر میں پڑ کر اپنی آخرت کو نظر انداز نہیں کر دینا چاہیے۔ سونے چاندی کی اینٹوں کے خواہش مندوں کو سوچ لینا چاہیے کہ ایک دن آنے والا ہے کہ جب قبر میں ان کا وجود مٹی ہو جائے گا، تو اسی مٹی سے زندہ لوگ اینٹیں تیار کریں گے، پھر دنیا کی سونے چاندی کی اینٹیں کام نہیں آئیں گی۔ اگلی حکایت 2 دشمن۔ 2 متکبر شخص تھے، ان میں دشمنی پڑ گئی، ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتے تھے۔ ان میں سے ایک مر گیا تو دوسرا خوش ہو گیا۔ چند دن بعد اس کی قبر کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہے کہ دنیا میں جس کے محل کی سونے کے پانی سے پالش ہوتی تھی، آج اس کی قبر مٹی سے لپی ہوئی ہے۔ غصے کے ساتھ اس نے قبر کا ایک تختہ اکھیڑا تو دیکھا کہ جس سر پہ تاج سجدہ تھا وہ گڑھے میں پڑا ہوا ہے، اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں مٹی بھری ہوئی ہے، جبکہ جسم کا گوشت کیڑوں اور چیونٹیوں کی خوراک بن چکا ہے۔ اس کا موٹا تازہ جسم پہلی رات کے چاند کی طرح دبلا پتلا، اور سرو جیسا قد تنکے کی طرح باریک ہو گیا ہے۔ اس کے جسم کے تمام جوڑ الگ الگ ہو کر بکھرے ہوئے ہیں۔ جب اس نے یہ حالت دیکھی تو اس قدر رویا کہ قبر کی مٹی تر ہو گئی۔ اپنے کیے پر نادم ہوا اور لوح قبر پہ یہ شعر لکھنے کا حکم دیا۔ ترجمہ ہے، کوئی کسی کے مرنے پہ خوش نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد اس نے بھی مرنا ہے۔
ایک عارف کامل نے دشمن کی قبر پہ اس کو روتا ہوا دیکھا تو وہ بھی رو پڑا اور اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہو گیا کہ اے اللہ، اب اگر تو اس قبر والے پر رحم نہ کرے تو تعجب ہوگا، کیونکہ اس کا تو دشمن بھی اس پر آہوزاری کر رہا ہے۔ اس حکایت سے سبق ملا کہ قبر میں جانے کے بعد مردے کی حالت اس قدر قابل رحم ہو جاتی ہے کہ دشمن کو بھی اس پر ترس آ جاتا ہے۔ بڑے بڑے بہادر، صاحب کمال، حسین و جمیل اور شاہ و گدا مٹی کے ذرات بن کر لوگوں کے قدموں کے نیچے پامال ہو جاتے ہیں۔ مقام عبرت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارا جسم بھی مرنے کے بعد ایسا ہی ہو جائے گا کہ جس پر دشمن کا دل بھی جل اٹھے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جب میرے دشمن کو میرے اوپر رحم کرتا دیکھے تو مجھے معاف فرما دے۔ عنقریب سر ایسا ہو جائے گا کہ تو کہے گا گویا اس میں آنکھیں تھی ہی نہیں۔ میں یعنی شیخ سعدی نے ایک دن زمین پہ کدال ماری تو میرے کانوں میں کسی کے رونے کی آواز آئی جو کہہ رہا تھا، اگر تو مرد ہے تو کدال آہستہ چلا، کیونکہ اس میں لوگوں کے سر، آنکھیں اور چہرے ہیں۔ دنیا ایک خواب ہے جس کی تعبیر عدم ہے۔ جوان اور بوڑھا موت کا شکار ہے۔ روئے زمین اور زیر زمین انسانوں کا ہجوم ہے، گویا یہ زمین دورویا تصویر ہے۔ اگلی حکایت، باپ اور بیٹی۔ ایک رات میں یعنی شیخ سعدی اس ارادے سے سو گیا کہ صبح سویرے قافلے کے ساتھ مل کر سفر کروں گا۔ اچانک رات کو ایسا بگولا آیا کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا۔ میں نے راستے میں دیکھا ایک چھوٹی سی بچی اپنے دوپٹے کے ساتھ باپ کے چہرے سے گرد صاف کر رہی ہے، اور باپ اپنی بیٹی کو پیار کرتے ہوئے دیکھ کر رو پڑا اور کہنے لگا، بیٹی، ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے کہ ان آنکھوں میں اس قدر مٹی بھر جائے گی جو اوڑھنیوں سے صاف نہ ہو سکے گی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، ہر شخص کی روح قبر کی طرف سرکش گھوڑے کی طرح بھاگ رہی ہے جس کو روکا نہیں جا سکتا۔ موت آ کر جسم کی رکاب توڑ دے گی، جس سے جسم کا تعلق روح سے ٹوٹ جائے گا اور بالآخر جسم گڑھے میں گر جائے گا۔ اس حکایت سے سبق ملا کہ دنیا میں انسان اپنے آپ کو جتنا بھی مٹی سے بچاتا پھرے، لیکن قبر میں جا کر اس کی کھوپڑی اور آنکھوں میں مٹی ضرور بھر جائے گی۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں، دنیا کو ظاہری اعتبار سے دیکھنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ چہرے پر آنکھیں نہیں بلکہ آئینہ بر دیوار ہے۔ جیسے آگ آتش پرست کو بھی جلائے بغیر نہیں چھوڑتی، اسی طرح دنیا بھی اپنے طلبگاروں اور پرستاروں پر ذرا بھی رحم و رعایت نہیں کرتی۔ اگلی حکایت، واعظ و نصیحت۔ کیا تو جانتا ہے کہ ہڈیوں کا پنجرہ انسانی جسم ہے اور اس میں روح کا پرندہ قید ہے؟ جب یہ پرندہ اس قید خانے سے نکل جائے گا تو دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آ سکے گا۔ فرصت کے لمحات کی قدر کر کہ دنیا پل بھر ہے اور عقل مند کے نزدیک ایک ایک دم ایک جہاں سے بہتر ہے۔ سکندر اعظم جس کا حکم پوری دنیا پہ چلتا تھا، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ فرشتوں نے پوری حکومت کے بدلے ایک سانس کی بھی مہلت نہ دی۔ ہر شخص اپنا ہی بویا کاٹ کے چلا جائے گا اور نیک نامی اور بدنامی کے سوا کچھ نہ چھوڑ جائے گا۔ جس مسافر خانے کو چھوڑ کر ہمارے دوست چلے گئے، ہم اس میں کیوں دل لگائیں؟ ہمارے بعد بھی باغوں میں پھول کھلیں گے اور دوست آپس میں مل بیٹھیں گے۔ دنیا ایک ہرجائی محبوب ہے، جو اس کی گود میں بیٹھا ہے اس کو قبر کی گود میں بٹھا کے چھوڑا ہے اور خود دوسرے کی گود میں جا بیٹھا۔ قبر میں سونے والا قیامت سے پہلے اٹھ نہیں سکے گا۔ اے انسان، تو غفلت کے گریبان سے ابھی سر نکال تاکہ کل قیامت کے میدان میں شرمندگی کی وجہ سے تیرا سر نگوں نہ ہو۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ دنیا کے عارضی سفر سے واپس آنے والا گھر آ کر نہاتا دھوتا اور کپڑے تبدیل کرتا ہے؟ اگر یہ سب کچھ کرتا ہے تو وطن اصل یعنی آخرت کے سفر کی تیاری بھی کر اور گناہوں سے توبہ کر کے غسل کر تاکہ تیری گندگیاں دور ہو جائیں اور تو اپنے وطن اصلی میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے۔ رو رو کر اپنے رب سے معافی مانگ اور اپنا نام اعمال گناہوں کی سیاہی سے دھو ڈال۔
انسانی جسم فانی ہے، جب اس کی روح جسم سے الگ ہوگی تو اعمال صالحہ کے سوا کچھ ساتھ نہ لے جائے گی، اور جب موت کا وقت آئے گا ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہ ہوگا۔ ایک ہرن کی آنکھ کسی حادثے میں ضائع ہو گئی، بیچارہ شکاریوں کے ڈر سے دریا کے کنارے پہ چڑھتا اور ضائع شدہ آنکھ دریا کی طرف کرتا کہ ادھر سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اچانک ایک شکاری کشتی میں سوار ہو کر آیا اور خراب شدہ آنکھ کی طرف ہی گولی مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ یاد رکھو، زندگی کو ہر طرف سے موت نے گھیرا ہوا ہے، کسی حالت میں بھی مطمئن نہیں رہنا چاہیے۔ اس لیے کسی نے کیا خوب کہا ہے، فکر آخرت ہر وقت باعث پریشانی ہے۔ سب لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں مگر میں زندگی سے ڈرتا ہوں۔ اگلی حکایت، بچپن کی یاد۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میرے باپ نے بچپن میں مجھے ایک تختی اور کاپی خرید کر دی اور ایک انگوٹھی بھی مجھے عنایت فرمائی۔ ایک ٹھگ نے ایک کھجور دے کر مجھ سے انگوٹھی لے لی۔ جب چھوٹے بچے کو انگوٹھی کی قیمت ہی معلوم نہیں تو کوئی بھی میٹھی چیز دے کر اس سے انگوٹھی ہتھیائی جا سکتی ہے۔ تو بھی یہ انسان اپنی زندگی کی قیمت نہیں پہچان رہا، اس لیے دنیا کی مٹھاس کے بدلے اس کو ضائع کر رہا ہے۔ اگر تو اسی ڈگر پہ چلتا رہا تو قیامت کے دن جب نیک لوگ بلند مقامات پائیں گے تو تیرا سر شرم کی وجہ سے جھکا ہوا ہوگا۔ بدکاریاں چھوڑ دے تاکہ نیکوں کے سامنے شرمندگی نہ ہو۔ وہاں تو حالت یہ ہوگی کہ جب بارگاہ خداوندی میں باز پرس ہوگی، اولو العزم رسولوں پر بھی کب کبھی طاری ہو جائے گی، تو جہاں بے اکرام دم بخود ہوں گے تو اپنے گناہوں کا کون سا بہانہ پیش کرے گا؟ جو عورت شوق سے عبادت الہی میں مصروف ہوگی وہ غیر پرہیزگار مرد سے اونچے درجے میں ہوگی۔ آخر تجھے شرم نہ آئے گی کہ تو عورتوں سے کم تر درجے میں ہوگا، حالانکہ عورتوں کو ہر ماہ چند دن نماز معاف ہوتی ہے، اور اگر تو بغیر عذر کے نمازیں ضائع کرتا رہے گا تو مرد کہلانا چھوڑ دے۔ یہ باتیں میں از خود نہیں کر رہا بلکہ شاہ سخن سلطان محمود غزنوی نے بھی یہی کہا ہے۔ تو سیدھا راستہ چھوڑے گا تو ضرور ٹیڑھی چال چلے گا۔ جو عیش و عشرت میں اپنے نفس کو پالے گا تھوڑی ہی دیر بعد اس کے ہاتھوں آخرت تباہ کر بیٹھے گا۔ جیسے کسی نے بھیڑیے کا بچہ پالا اور اس نے بڑا ہو کر اپنے پالنے والے کو ہی چیر پھاڑ دیا۔ اس کی جان نکل رہی تھی کہ کسی عقل مند نے دیکھ کر کہا، تم اپنے ہی دشمن کو اتنی نزاکتوں سے پالتا رہا اور یہ خیال نہ کیا کہ موقع ملنے پر تجھ پہ ضرور وار کرے گا۔ ابلیس لعین نے اللہ کے سامنے ہمارے بارے میں یہی تو کہا تھا کہ اکثر انسانوں کو میں گمراہ کروں گا۔ ہائے اللہ، مجھے ڈر ہے کہیں شیطان لعنتی کی بات سچی نہ ہو جائے۔ اللہ نے ہم پہ اتنی مہربانی فرمائی کہ شیطان نے جب ہماری ذلت چاہی تو اللہ نے اس کو مردود کر کے نکال دیا۔ اب یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اس ملعون کے ساتھ ہماری صلح ہے اور خدا کے احکامات کے ساتھ ہماری جنگ۔ بھلا جب تیرا رخ ہی دشمن کی طرف ہوگا تو دوست تیری طرف کیوں نظر کرے گا؟ اگر دوست سے فائدہ پانا چاہتا ہے تو دشمن کو چھوڑ دے۔ اپنے عمل کے کھوٹے سکے سے رضا الہی کیسے پا سکتا ہے جبکہ تجھے در حقیقت شیطان نے پھنسایا ہوا ہے، اور اللہ سے تعلق محبت اگر ہے بھی تو واجبی سا۔ دوست سے لاپرواہ وہی ہو سکتا ہے جو دشمن کے ساتھ رہنا سہنا رکھنا چاہتا ہو۔ جب تیری مجلس ابلیس کے ساتھ بھی رہے تو کیوں نہ اللہ سے دور ہوگا؟ جس گھر میں دشمن بیٹھا ہو دوست اس گھر میں قدم بھی نہیں رکھتا۔ انسان کی زندگی ایک نہایت ہی قیمتی انگوٹھی کی طرح ہے، اس کو دنیا کی چند روزہ شیرینی میں برباد کرنا عقل مندی نہیں ہے۔ خدا کی نافرمانی کرنے والا دراصل ابلیس کی ترجمانی کر رہا ہے۔ پھر کیا یہ عقل مندی ہے کہ ہم اپنے کردار سے شیطان کی تائید کر کے اس کو سچا کر دکھائیں، اور اپنے پیارے رب جس نے ہمارے خلاف بات کرنے کی وجہ سے شیطان کو مردود بنا کر اپنی بارگاہ سے نکال دیا ہے، نعوذ باللہ، اس کو جھوٹا ثابت کریں؟ دنیا کی مثال اندھوں کے ہاتھی سے دی گئی ہے کہ جس کا ہاتھ جس عضو پہ لگا اس نے اسی طرح کا ہاتھی سمجھ لیا۔
جس کا ٹانگ پہ لگا اس نے کہا ہاتھی ستون کی طرح ہوتا ہے، جس کا پیٹ پہ لگا تو اس نے کہا کہ ہاتھی کمرے کی طرح ہوتا ہے۔ یا دنیا اس بے وفا دلستاں عشوگر عورت کی طرح ہے جس نے کسی شوہر کے ساتھ وفا نہ کی، ایسی زن ہامرا ہے جو ہزاروں بچے جن کر مار چکی ہے، پھر اس سے مہر مادری کی کیا امید کی جا سکتی ہے؟ اگر دنیا میں رہ کر تو نے اور کوئی گناہ نہیں بھی کیا تو کیا دنیا کی محبت کا گناہ ہزاروں گناہوں سے کم نہیں؟ دنیا خس پوش کنویں کی طرح ہے، قدم احتیاط سے رکھنا لازم ہے۔ یہ ہمیشہ ہمارے اجزائے جسمانی کو منتشر کرنے کی فکر میں ہے اور ہم اس کو جمع کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اگلی حکایت، بادشاہ کا دشمن۔ ایک شخص نے بادشاہ سے لڑائی کی ٹھانی۔ بادشاہ نے اس کو اس کے دشمن کے حوالے کر دیا۔ اپنے آپ کو دشمن کے قابو میں دیکھ کر رو رو کر کہہ رہا تھا، اگر میں اپنے دوست کو ناراض نہ کرتا تو آج دشمن کا ظلم برداشت نہ کرنا پڑتا۔ اگر تو عقل مند ہے تو دوست کو ناراض نہ کر تاکہ دشمن تیری طرف دیکھ بھی نہ سکے، اور اس شخص کی کھال تو دشمن ضرور ادھیڑے گا جس نے اپنے دوست کو ناراض کر لیا۔ دوست کے ساتھ یک دل اور یک زبان ہو جا، تیرے دشمن کی جڑ خود ہی کٹ جائے گی، اور دشمن کو خوش کرنے کے لیے دوست کو ستانا اچھی سوچ نہیں ہے۔ اگلی حکایت، شیطان کا دوست۔ ایک شخص نے لوگوں کا مال دھوکے سے کھایا اور پھر شیطان پہ لعنت کرنا شروع کر دی۔ شیطان نے اس کو راستے میں پکڑ لیا اور کہا، تو کتنا بیوقوف ہے کہ میرا خفیہ دوست یعنی دھوکے باز بھی ہے اور میرے خلاف تلوار بھی نکالتا ہے، یعنی مجھ پہ لعنت کرتا ہے۔ ایک ساتھی فرماتے ہیں، افسوس ہے کہ شیطان کی کہی ہوئی بات کہ اس کو گمراہ کر دوں گا، آج تیرے نامہ اعمال میں فرشتے اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں۔ تو کس قدر جاہل اور احمق ہے کہ پاک فرشتوں کو اپنے ناپاک اعمال لکھنے کی تکلیف دے رہا ہے۔ کیا یہ مناسب ہے؟ ابھی موقع ہے، خدا سے صلح کر لے، کوئی سفارشی درمیان میں ڈال لے اور توبہ کا عذر پیش کر تاکہ اللہ تعالیٰ تجھ پہ راضی ہو جائے۔ اگر اسی گناہگاری میں موت آ گئی تو ایک لمحہ بھی مہلت نہ ملے گی۔ اگر تو نیک اعمال کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو آہوزاری کر کے معافی تو مانگ سکتا ہے۔ اگر تیرے گناہ اندازے سے باہر ہو گئے ہیں تو ان کا اعتراف تو کر تاکہ معافی کی کوئی گنجائش نکل آئے۔ ابھی در توبہ کھلا ہے، داخل ہو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بند ہو جائے اور پھر معافی کی بھی صورت باقی نہ رہے۔ اے انسان، گناہوں کا بوجھ نہ بنا، کیونکہ زیادہ سامان والا سفر میں عاجز ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کی پیروی کر تاکہ تجھے نیکی نصیب ہو۔ کمینے شیطان کے پیچھے بھاگنے والا نیکی نہیں پا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی شفاعت فرمائیں گے جو ان کی شریعت پہ چلے گا۔ منزل پہ وہی پہنچے گا جو سیدھی راہ اپنائے گا اور چلتا جائے گا، نہ کہ اس بیل کی طرح جس کی تیلی نے آنکھیں بند کر کے کولو پہ جوت دیا ہے، ساری رات دوڑتا رہتا ہے مگر وہیں کا وہیں ہوتا ہے۔ اس حکایت سے سبق ملا کہ گناہ کرنے کے بعد شیطان کو کوسنا فضول ہے، کیونکہ ایسے آدمی کا اپنا نفس شیطان سے کم نہیں۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ ہماری ناپاکیوں کو فرشتوں جیسی معصوم نوری مخلوق لکھنے پر مجبور ہو۔ اگلی حکایت، ایک گناہگار اور خدا کا دربار۔ ایک شخص جو سر تا پا مٹی میں لتڑا ہوا تھا مسجد میں داخل ہو گیا۔ ایک دوسرے شخص نے اسے جھڑک کر کہا، دفع ہو جا، ایسی پاک جگہ پہ ایسا ناپاک وجود لے کر آ گیا ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ یہ خیال کر کے کہ جنت بھی تو پاک جگہ ہے، وہاں میرے جیسے گناہوں سے لتڑے ہوئوں کا کیا کام؟ جنت اسی کو ملے گی جو عبادت کرے گا، کیونکہ بازار سے سودا اسی کو ملتا ہے جو رقم لے کر جاتا ہے۔ اے انسان، اب دیر نہ کر، اپنا دامن گناہوں سے دھو لے، نہر اچانک بند ہونے والی ہے، یعنی توبہ کا دروازہ۔ اگر جوانی گزر گئی ہے تو بھی بڑھاپے کا پرندہ ابھی تیرے ہاتھ میں ہے، اس میں
مفاد کی تلافی کر لے، اور اگر تو سمجھتا ہے کہ اب دیر ہو گئی ہے تو میری سن اور تیز چل، سستی نہ کر۔ صحیح چیز دیر سے بھی مل جائے تو غم نہیں کرنا چاہیے، موت نے ابھی تیرے ہاتھ مفلوج نہیں کیے، لہذا اپنے رب کی بارگاہ میں دست بدعا ہو جا۔ کل سب کے سامنے ذلیل ہونے سے بہتر ہے آج ہی اپنا سر زمین پہ رکھ لے تاکہ کل کی آبرو ریزی سے بچ جائے، اور اگر اتنا بھی نہیں ہو سکتا تو خدا کے کسی پیارے کا دامن تھام لے تاکہ وہ تیرا سفارشی بن جائے۔ اس حکایت سے سبق ملا، اگر گندے لباس والا شخص مسجد میں نہیں آ سکتا تو برے اعمال کر کے دل گندا کر لینے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے۔ اگلی حکایت، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن۔ میں یعنی شیخ سعدی اپنے بچپن میں عید کے دن اپنے والد صاحب کے ساتھ گھر سے باہر نکلا۔ اژدہام و ہجوم اور میری کھیل کی عادت نے مجھے میرے باپ سے جدا کر دیا۔ میں گھبرایا اور چیخ و پکار کرنے لگا۔ اچانک والد صاحب سامنے آ گئے اور مجھے ڈانٹنے لگے، او بے ادب، تجھے کہا بھی تھا میری انگلی نہ چھوڑنا، چھوٹا بچہ ناواقف ہونے کی وجہ سے اکیلا کہیں نہیں جا سکتا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دنیا میں جو روحانیت کے مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس حکایت میں سبق یہ ہے کہ سالک راہ بھی ابھی بچہ ہے، اپنے مرشد کی نگرانی اور تربیت کے بغیر سلوک کی منازل طے نہیں کر سکے گا۔ مرد کامل کا دامن پکڑ لے، کمینوں کی صحبت چھوڑ دے ورنہ عزت چلی جائے گی۔ پرہیزگار لوگوں کا دامن پکڑنے میں شرم محسوس نہ کر، شرمانے والا محروم ہو جاتا ہے۔ مرید بچوں کی طرح کمزور ہوتا ہے اور پیر دیوار کی طرح مضبوط۔ چھوٹا بچہ دیوار کے سہارے ہی چلنا سیکھتا ہے، نیکوں کے پاس بیٹھنے والا بروں کے جال سے نکل جاتا ہے۔ رہنما کی ضرورت تو بادشاہ کو بھی ہوتی ہے۔ شیخ سعدی کی طرح خوشہ چینی کر تاکہ تو کھلیان جمع کر سکے۔ اگلی حکایت، کھلیان جلانے والا مست۔ ایک شخص نے بادوں کے مہینے میں ڈھیروں غلہ جمع کر لیا تاکہ سارا سال عیش کرتا رہے۔ ایک رات اس نے آگ جلائی جو کھلیان کو لگی اور سارا کھلیان جل گیا۔ اگلے دن لوگوں نے دیکھا کہ سٹے چن رہا ہے۔ ایک شخص نے اس مست کو اس حالت میں دیکھا، اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اگر تو بدبخت نہیں بننا چاہتا تو مست ہو کر اپنا کھلیان نہ جلانا۔ زندگی بدکاریوں میں گزارنے والا کیا اس سے کم احمق ہے جو غلے کا کھلیان اپنے ہاتھوں سے جلا کر راکھ بنا دیتا ہے۔ اپنا کھلیان جلا دینے کے بعد سٹے چننا ذلت ہے۔ انصاف کا بیج بو اور نیک نامی کا کھلیان نہ جلا۔ بدبخت کو قیدی دیکھ کر نیک بخت ضرور سبق حاصل کرتا ہے۔ اگر معافی چاہتا ہے تو سزا کا وقت آنے سے پہلے مانگ لے، سزا کے دوران چیخ و پکار بے فائدہ ہے۔ سر غفلت سے نکال تاکہ کل شرمندگی کی وجہ سے جھکا نہ رہے۔ غفلت اور سستی میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کر کے زندگی برباد کرنے والا گویا وہی مست ہے جو اپنے ہاتھوں سے ایک کھلیان جلا کر بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ اگلی حکایت، عادی مجرم۔ ایک عادی گناہگار کے پاس سے ایک بہت نیک آدمی گزرا تو یہ گناہگار بہت شرمندہ ہوا کہ اتنے بڑے بزرگ نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا ہے۔ بزرگ نے فرمایا، تو مجھ سے تو شرم کر رہا ہے، اپنے رب سے کیوں نہیں کرتا جو ہر وقت تجھے دیکھتا رہتا ہے؟ اللہ سے ڈر، وہی نفع نقصان کا مالک ہے، کم از کم اپنے خدا سے اتنی تو شرم کر جتنی کہ اپنوں اور بیگانوں سے کرتا ہے۔ اس حکایت سے سبق ملا، انسان کو چاہیے کہ جس طرح اپنے جیسے انسانوں سے گناہ کرتا ہوا شرماتا ہے، اس کی بنسبت خدا سے کہیں زیادہ ڈرے اور گناہ کرتے ہوئے شرم کرے۔ گناہوں کی عادت بہت بری ہے کہ بندے کو ذلیل اور رسوا کر دیتی ہے اور بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگلی حکایت، یوسف علیہ السلام اور بی بی زلیخا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے جب یوسف علیہ السلام کی محبت میں بے خود ہو کر ان کے دامن کو ہاتھ ڈالا تو اس کی نظر گھر میں رکھے ہوئے سنگ مرمر کے بت پر پڑی جس کی وہ صبح شام پوجا کرتی تھی۔
فوراً زلیخا نے بت پر کپڑا ڈال دیا کہ میری اس غلط حرکت کو دیکھ نہ دے۔ یوسف علیہ السلام کونے میں بیٹھے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف بلایا تو آپ نے رو کر کہا، ہٹ جا، مجھ سے گناہ کی امید نہ رکھ، تو خود تو ایک پتھر سے شرم کر رہی ہے، کیا مجھے رب العالمین سے شرم نہ آئے؟ اور اگر گناہ کر کے شرمندگی حاصل ہو تو اس کا کیا فائدہ، جبکہ عمر تو برباد کر لی۔ شراب تو سرخوری اور چستی کے لیے پی جاتی ہے، لیکن بعد میں سستی اور آخرت میں زرد روئی اور ذلت اٹھانی پڑے تو کیا فائدہ؟ آج زبان بول رہی ہے تو کل معذرت کر لے، کل کو یہ بھی بند ہو جائے گی۔ اس حکایت سے سبق ملا، اللہ تعالیٰ مخلوق سے زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور شرم کی جائے، اور وہ ہر وقت ہر جگہ دیکھتا ہے، علیم و خبیر ہے۔ یوسف علیہ السلام تو نبی اللہ تھے، ان کو تو اللہ نے بچانا تھا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا دامن پکڑ کر زلیخا بھی بچ گئی۔ اگلی حکایت، بلی کی خوبی۔ بلی کی یہ خوبی ہے کہ پخانہ کرنے کے لیے پاک جگہ تلاش کرتی ہے اور پھر اس پہ مٹی بھی ڈال دیتی ہے، کیونکہ وہ یہ پسند نہیں کرتی کہ کوئی اس کے پخانے کو دیکھے۔ اے انسان، تو کیسے برداشت کر لیتا ہے کہ تیرے گناہوں کی غلاظت پہ کسی کی نظر پڑے؟ تجھے بھی چاہیے کہ اس غلاظت پر توبہ کا پردہ ڈال دے۔ تو دیکھتا نہیں کہ بھاگا ہوا غلام جب واپس آ جاتا ہے تو مہربان آقا اس کو قید کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر تو بھی تائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو تیرا کام بن جائے گا۔ لڑائی اس سے کرنی چاہیے جس سے لڑنے کی طاقت ہو، یا کسی کی پناہ لے کر اپنا دفاع کر سکتا ہو۔ خدا کے ساتھ یہ دونوں باتیں محال ہیں، لہذا خدا سے صلح ہی بہتر ہے۔ آج عمل کا حساب کر لے، کل جب اعمال نامہ کھول دیا جائے گا تو پھر تلافی نہ ہو سکے گی۔ جس نے گناہ کے بعد توبہ کر لی، گویا اس نے برائی کی ہی نہیں۔ شیشہ اگر آہ کرنے سے دھندلا جاتا ہے تو اسی آہ سے ہی دل کا شیشہ صاف بھی ہو جاتا ہے۔ آج گناہوں سے ڈر تاکہ قیامت کے دن تجھے کسی کا ڈر نہ ہو۔ اس حکایت سے سبق ملا، گناہ کرتے ہوئے کم از کم انسان کو یہ سوچ تو آنی چاہیے کہ میں جتنا بھی چھپ کر گناہ کروں گا، اللہ تعالیٰ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس خیال کی وجہ سے گناہوں سے بچنے میں مدد ملے گی۔ اگلی حکایت، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور چند قیدی۔ میں یعنی شیخ سعدی سیر و سیاحت کے طور پر مسرور ہو کر حبشہ پہنچ گیا۔ راستے میں ایک چبوترے پر میں نے چند مسکین لوگوں کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے دیکھے۔ میں نے وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور فی الفور وہاں سے کوچ کا ارادہ کر لیا۔ بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ قیدی چور ہیں، اس لیے ان کو پابند سلاسل کر رکھا ہے۔ اس حکایت سے سبق ملا کہ انسان کو اپنا حساب کتاب صاف رکھنا چاہیے تاکہ کسی قسم کے محاسبے اور سزا کی فکر نہ ہو، کیونکہ جس نے ظلم کیا ہی نہیں، اگر سارا جہان بھی کوتوال بن جائے تو اس کو کیا غم، نیک نام ہو جا، پھر تجھے قید کا غم نہیں ہے۔ خدا سے ڈر نہ کہ حاکم سے۔ جو ملازم فراڈ نہ کرے اس کی شکایت کوئی نہیں کرتا، اور اگر کسی کی امانت داری دھوکے پر مبنی ہے تو وہ جواب دہی کے وقت بہادری نہیں دکھا سکے گا۔ اگلی حکایت، اللہ سے صلح کر لو۔ طبرستان کے شہر دامغان کے حاکم نے ایک شخص کو ہاکی سے اتنا مارا کہ بیچارہ ڈول کی طرح بجنے لگا، یعنی چیخنے لگا، ساری رات سو نہ سکا۔ ایک پرہیزگار بندے نے اس کی حالت دیکھی اور کہا، اگر رات کو کوتوال کی خوشامد کر لی ہوتی تو تیرا یہ حشر تو نہ ہوتا۔ اس حکایت سے سبق ملا کہ اپنے رب سے صلح رکھنے والا محشر میں شرمندہ و ذلیل نہ ہوگا۔ اگر تو عقل مند ہے تو رات کو کیے ہوئے گناہ کی رات کو ہی معافی مانگ لے، وہ ایسا کریم ہے کہ ہر وقت بندے کی عذر خواہی کے لیے دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ جس نے تجھے عدم سے وجود بخشا، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو گرے اور وہ تجھے نہ سنبھالے؟ اگر تو اللہ کا بندہ ہے تو دست طلب دراز کر، اور اگر تجھے شرم آتی ہے تو جا حسرت و افسوس کے آنسو بہا، اس کی بارگاہ میں معافی کی نیت سے
جو بھی آیا ہے اس کے گناہ آنسوں سے ہی دھو دیے گئے۔ رات کو آنسو بہانے والے کی آبرو اللہ قائم رکھتا ہے۔ اگلی حکایت، بیٹے کی موت۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں میرا بیٹا فوت ہو گیا، جس کا مجھے اتنا صدمہ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ پھر یہ سوچ کر صبر کر لیا کہ قدرت نے جو بھی حسین و جمیل بنایا ہے وہ یونس علیہ السلام کی طرح قبر کی مچھلی کا ضرور لقمہ بنا ہے۔ دنیا کے باغ میں جو بھی سرو کی طرح بلند ہوا، موت کی آندھی نے اس کو جڑوں سے اکھیڑ کر رکھ دیا۔ مٹی میں پھولوں کا کھلنا تعجب نہیں، کیونکہ جو لاکھوں حسین و جمیل مر کر زیر خاک چلے گئے وہی پھولوں کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، اے بے شرم، تجھے مر جانا چاہیے کہ تیرا بچہ تو گناہوں سے معصوم گیا ہے اور تو بوڑھا ہو کر گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے۔ چنانچہ بے خود ہو کر میں اس کی قبر کا ایک تختہ اکھیڑ دیا، اور جب میرے ہوش و حواس ٹھکانے آئے تو میرے کانوں میں میرے بیٹے کی آواز گونجی، اگر تجھے قبر کی تاریکی سے وحشت آتی ہے تو اس میں آ کے روشنی لے کر آ۔ کاشتکار اس لیے بے قرار ہے کہ کہیں اس کے درخت بے پھل نہ ہو جائیں، اور لالچی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بیج بوئے بغیر ہی کھلیان اٹھا لیں گے۔ تو بھی ڈر اس بات سے کہ مبادا تیرا عمل کہیں مردود کر کے تجھے ثواب سے محروم نہ کر دیا جائے، اور اس خام خیالی میں بھی مبتلا نہ ہو کہ بغیر عمل کے ہی تو ثواب پا لے۔ بوئے بغیر نہیں کاٹا جا سکتا، اسی نے پھل کھایا جس نے پودا لگایا، اور اسی نے کھلیان اٹھایا جس نے بیج ڈالا۔